بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بدعت کیا چیز ہے، اس کا 7واں ایپیسوڈ پارٹ لے کر آپ سب کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے انفرادی اہمیت کا حامل ٹاپک تحت درس عقائد بدعت کیا چیز ہے، مسلسل 7 پارٹس میں آپ نے سن لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے 6 پارٹس کافی تھے اور ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ طاق عدد میں 2 پارٹ اور دے دوں، 7، 8، 9، 2 پارٹ اور دوں آج کے علاوہ، اور پھر درس عقائد یا تو آپ کی خواہش جو ہوگی وہ، نہیں تو میں انشاءاللہ چبھتے ہوئے اور سلگتے ہوئے مسائل اور عقائد کو آپ کی بزم خدمت میں حاضر کرتا رہوں گا۔ ہدایت کا سامان اللہ پاک ہمارے لیے مہیا فرمائے تاکہ ہم کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پیغمبر امن و سلامتی کی آمد بہار کا ایک پہلا دن ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ ربیع الاول شریف موسم بہار لفظی اور معنوی طور پر اور حقیقت کے اعتبار سے بھی کہ سب سے عظیم مہینہ ہے، جس میں سب سے عظیم رسول آیا ہو، وہ عظیم مہینہ نہ ہو تو کیا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ سے دعا ہے حضور رحمت للعالمین کے صدق و طفیل میں ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، برائیوں سے بچائے، نیکیوں کی تلقین اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ایک عنوانی طور پر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ شرعی عدالت میں اہل بدعت کون۔ آج ایک محاکمہ کے طور پر ایک فیصلہ قرآن سے اور حدیث پاک سے اور عہد صحابہ وغیرہ سے ہم لیں گے کہ اہل سنت و جماعت اہل بدعت ہیں یا اہل سنت و جماعت کے علاوہ وہابیہ، دیوبندیہ، تبلیغ جتنے بھی ہیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہتے اور مسلمان کے گروہ میں ہیں، اسلامی گروہ میں ہیں، کون اہل بدعت ہیں؟ آئیے ہم شرعی عدالت میں سب سے پہلے جو قرآن ہے اس میں لے کر آتے ہیں۔ تمہیدی طور پر آئیے ہم پوری نیک نیتی اور غیر جانبداری کے ساتھ شرعی عدالت میں حاضر ہو جائیں، ہر 2 فریق۔ دھیان رکھیے گا بھائی، کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے۔ خوب سے خوب پیار کرنے والی ماں
خوب سے خوب پیار کرنے والی بیویاں، خوب سے خوب پیار کرنے والے شوہر، جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گے، کام آئیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے بھی قرآن پاک میں سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے واضح کر دیا، تمہارے باپ دادا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولادیں نیچے تک، نواسے پوترے سب، و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، قبیلے، و اموال اقترفتموہا، کمائے ہوئے مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کی ختم ہونے، سرد بازاری کا خوف ہو تمہیں، گھاٹا ہونے کا خوف، وہ مساکن تردونہا، بڑے بڑے محلات جو تمہارے ہیں جسے تم بہت پسند کرتے، یہ ساری چیزیں ایک طرف دیکھا اپنے باپ، بھائی، بہن، بیٹی، بیٹیاں، سب کو ایک طرف کر کے اللہ فرما رہا کہ میرے حبیب سے زیادہ پیار ہے ان چیزوں سے تو میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اس لیے نہیں، ہم سب اللہ سے، رسول سے سب سے زیادہ پیار کریں، خدا ایسا دل ہم سب کو نصیب فرمائے اور دھوکے سے محفوظ فرمائے، بے وفائی، بدعہدی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ہم حاضر ہو جائیں اہل شرعی عدالت میں اور دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت پر، اور ایک بات آج خاص طور سے واضح کر دوں کہ اہل سنت و جماعت کی جو بیس ہے، یہ موجودہ خاص طور سے کہہ رہا ہوں، یہ مقررین اور اسٹیج کی زینت نہیں۔ آج کا اسٹیج کا حال بہت خراب ہے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے یا جلوس کی ریئلٹی نصیب فرمائے۔ یہ المیہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل سے ایک ایکسپلینر آف اسلام آپ سے گزارش کرتا ہے، میلاد النبی کے نام پر یہ ڈی جے، یہ رقص و سرور کی محفلیں نہ جمائیں، دین کا کام دین کے آئینے میں کریں، اللہ رسول کی رضا میں کریں۔ آپ کے لیے آپ کا تھوڑا سا کام بہت بڑا ہو سکتا ہے، اور بہت بڑا کام بھی تھوڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میلاد النبی کے نام پر چاہے جلسے کریں یا جلوس کریں، آپ پر لازم ہے کہ وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں۔ آپ یہ نعت خوانی کے نام پر جو رقص و سرور ہو رہے ہیں، پیسے بازیاں جو ہو رہی ہیں، ادھر ادھر جو ہلڑ مچائے ہوئے ہیں، وہ اسٹیج نہیں، وہ ایک لگتا ہے کہ کوئی دنیاوی پروگرام، رقص و سرور کا پروگرام ہے۔ بڑے بڑے علماء اس میں ملوث ہیں، بڑے بڑے سے مراد اصحاب و حاملین جبہ و دستہ، ملک کے حالات پر نظر دوڑا ہے اور اسلاف کی طریقہ کار کو نگاہ میں رکھیں، حکمت اور موعظہ حسنہ کو نگاہ میں رکھیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی فقہ فی الدین، دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آج بڑے بڑے خطابات، القابات مل رہے ہیں، شمس الفقہاء، ممتاز الفقہاء، کیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ فقیہ ہو ہی نہیں سکتا جن کی نگاہ میں ارادہ خیر نہ ہو، شر اور فتنہ آپ کی گفتگو سے برپا ہو، آپ فقیہ نہیں ہو سکتے۔ لازم ہے کہ آپ درد رکھیں۔ 13 سال تک مکی دور اور کم و بیش 10 سال تک مدنی دور، دونوں آئیڈیالوجی ہے، دونوں آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ ظالموں کو، غیروں کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ آپ نے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ مکہ کے، اب قرآن پاک میں عہد کا، معاہدہ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یقیناً ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ پیش کریں، حدیث کا مطالعہ پیش کریں۔ ہماری شخصیت، ہم پیر ہیں تو ہمارے مرید ہمیں پرموٹ کریں، نہیں، ہمارے مشن کو پرموٹ کریں، ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کو پرموٹ کریں۔ اگر شخصیت پرموٹ کرنا مقصود ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کبھی نہیں اٹھاتا، ہمیشہ رکھتا۔ نہیں، مشن پرموٹ کرنا مقصود ہے۔
اس لیے پیارے مسلمانوں، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لوگوں، درد دل رکھو دین اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جب بھی مہینہ آتا ہے تو میں اپنی ذمہ داری یہی سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت روئے امت کے غم میں، امت کا کر رہی ہے، امت کے پاس نبی کے لیے ہے کچھ پیار کی محبت کی، نبی کی رحمت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گنا گزرتا ہے، اس لیے یہ بھرا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے۔ آئیے پارٹ 7 میں دیکھتے ہیں کہ شرعی عدالت میں اہل بدعت کون ہے۔ مولا آپ کو شاد رکھے، خوش رکھے۔ درد دل علماء حق کو نصیب فرمائے۔ ملک کے حالات اور اپنے علماء کی سنگ دلی، سخت دلی دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے مگر میں حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں، آقا اپنے کرم پر نظر کرے، آپ میں تو نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تشریف لائے ہیں، ہم سب کو ایک کر دیجئے اور اپنی محبت پر ہم سب کو یکجا فرمائیے۔ آئیے ہم پوری نیک نیتی اور غیر جانبداری کے ساتھ شرعی عدالت میں حاضر ہو جائیں اور وہاں سے فیصلہ کریں کہ اہل بدعت کون ہے، اہل سنت و جماعت یا غیر اہل سنت و جماعت۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے۔ مسلسل 7 پارٹ آپ ہمارے یوٹیوب پر بھی ضیاء نیئر پر دیکھیں اور فیس بک پر تو ہے ہی، لائیو ہی ہوں میں۔ پورے پچھلے 6 پارٹ میں یہ 8واں پارٹ کہ ہر نئی چیز گمراہی نہیں، میں نے قرآن سے، حدیث سے، بخاری مسلم سب سے ثابت کیا ہے، بلکہ جو نئی چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما، لفظ ما پر جو ما لیس لہ منہ، جو نئی چیز قرآن و حدیث کے خلاف اور اس سے ٹکراتی ہے وہ بدعت دلالت ہے، اور جس نئی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے وہ بدعت و گمراہی نہیں بلکہ مباح اور جائز ہے۔ یہی موقف اہل سنت و جماعت کا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی ہیں، مثلا وہابی، اہل حدیث، غیر مقلدین، تبلیغی، دیوبندی جماعت کے لوگ، یاد رکھیے گا یہ ہم افراد کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہیں، جو جاہل ہیں ان عوام کے اعتبار سے باتیں نہیں کر رہے، ان کے فاؤنڈر کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہم خود بات جب کرتے ہیں تو اپنے بیس اور اپنے اسلاف کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اس لیے نہیں کہ میں سنی ہوں، نہیں، ہم سنی ہیں اس لیے کہ اللہ، رسول، صحابہ یہی درس دیا ہے، ہماری ریئلٹی، ہمارا معیار صحابہ ہے۔ تو وہابی، اہل حدیث، تبلیغی، غیر مقلد، یہ سب جو کہا جاتا ہے، یہ آج کے عوام جو ہو گئے ہیں ان کے اعتبار سے نہیں، ان کے جو فاؤنڈر ہیں، جو میں پوری تفصیل سے سارے ایپیسوڈ آپ نہ دیکھے ہوں، ترتیب کے اعتبار سے تو آپ دیکھ لیں، اور دیکھ رہے ہیں تو آپ ملاحظہ کرتے جائیں۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت و گمراہی ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت نہیں کہتے۔ حدیث یہ کہتی ہے، دھیان دیجیے گا، ہم سب شرعی عدالت میں ہیں، حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جس نئی چیز کو ناجائز نہیں کہا گیا، پوائنٹ نوٹ کریں، وہ جائز ہے۔ جس نئی چیز کو قرآن و حدیث میں ناجائز نہیں کہا گیا وہ جائز ہے، اور غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کو ناجائز نہیں کہا گیا وہ بھی ناجائز و بدعت ہے۔ فرق سمجھے۔ اب ذرا انصاف کریں کہ ہر نئی چیز کو ناجائز و بدعت کہنا، قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف اپنی رائے سے جائز چیز کو ناجائز ٹھہرانا ہے یا نہیں؟ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ بالکل ہے، کیونکہ پیچھے کا قاعدہ آپ نے پیچھے پڑھا، سنا کہ جس سے شریعت خاموش ہو وہ مباح ہے، اختیار ہے، کرو یا نہ کرو۔ تو اب اس پر یہ رٹ لگانا کہ نہیں قرآن حدیث میں اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے،
آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ایسے تصور کو کہ جو لوگ اپنی رائے سے جائز چیز کو ناجائز کہتے ہیں وہ قرآن کی روح سے کیا ہے، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ بڑی توجہ سے سنیں، آپ ترجمہ پہلے سنیں۔ اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، یعنی فلاح نہیں پائیں گے، فلاح لا یفلحون کا لفظ۔ قرآن حکیم کے مطابق جو لوگ ہر نئی چیز کو، دھیان دیجیے گا، اگرچہ اس کا ناجائز ہونا قرآن و حدیث میں مذکور نہ ہو، پھر بھی ہر نئی چیز کو جو لوگ ناجائز و حرام و بدعت ضلالہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف وہ اپنی رائے سے جائز کو ناجائز کہنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پر افطرا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر افطرا کرنے والے فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت اہل بدعت اور گمراہ ہیں، ہدایت یافتہ نہیں، کیونکہ جو ہدایت پر ہیں وہ فلاح والے ہیں، اور جو فلاح والے ہیں وہی ہدایت والے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ جب فلاح والے نہیں تو ہدایت والے بھی نہیں، بلکہ بدعت و دلالت والے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116 دور صحابہ سے لے کر آج تک ہدایت والوں کا یہی موقف رہا ہے کہ جو نئی چیز دین و شریعت اور کتاب و سنت کی معارض نہیں، مخالف، اپوز آف شریعہ، وہ ناجائز و بدعت نہیں۔ اگر آج کچھ لوگ ہر نئی چیز کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں تو وہی در حقیقت دین و شریعت میں قرآن و حدیث کے خلاف ایک نیا ضابطہ، ایک نیا قانون کہ ہر نئی چیز ناجائز و بدعت ہے گڑھنے والے آپ بتائیے شرعی عدالت میں ہیں یا نہیں؟ شرعی عدالت میں خود کو حاضر سمجھ کر بتائیے وہ لوگ بدعتی ہیں جو قرآن و حدیث کے فرمان کو مانتے ہوئے ہر نئی چیز کو ناجائز و بدعت نہیں کہتے، یا وہ لوگ جو ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہہ کر اپنے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ و بدعتی کہتے ہیں۔ یقیناً ایک غیر جانبدار طالب حق، عام پڑھا لکھا مسلمان بھی یہی کہے گا کہ قرآن و حدیث کے فرمان کے خلاف اپنی مرضی سے ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی کہنے والے ہی بدعت و بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں۔ نہیں کہے گا شرعی عدالت میں، اب گھر میں نہیں۔ تو میں نے شرعی عدالت میں خود کو بھی پیش کیا، آپ سب کو اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے رہبری کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے، اور تمام غیر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بھی۔ اور ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن اور حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے میں خاموش ہوں وہ جائز ہے، اور غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ، اور اہل سنت و جماعت اسی پر قائم ہیں، یہی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جس سے خاموش ہے، اگر وہ شریعت کے معارض نہیں، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں، ضد نہیں، اپوز نہیں، تو جائز ہے، مباح ہے، کرو ثواب، نہیں کرو عذاب بھی نہیں۔ برخلاف غیر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر نئی چیز بدعت و گمراہی ہے۔ تو یہ قرآن پر جرت ہے یا نہیں؟ اپنی طرف سے ھذا حلال و ھذا حرام کا تصور ہے یا نہیں؟ ہر نئی چیز بدعت ہے، اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو شرعی عدالت میں فیصلہ ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت ہی الحمدللہ ہدایت والے ہیں اور فلاح والے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق۔ اب ایک مسئلہ دارالافتاء میں اب آئی ہے کہ آخر یہ اہل بدعت کا حکم کیا ہے، یہ اہل بدعت کس درجہ کے جہنمی ہیں؟ تو سنیے، بدعت کے بارے میں یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ بدعت ضلالہ اگر حد کفر کو نہ پہنچے
ضروریات دین میں سے کسی کا انکار حد کفر کو نہ پہنچے تو اس کا حامل یعنی وہ کرنے والا گمراہ ہے۔ پھر گمراہی کے مختلف درجے ہیں، بعض گمراہی بعض سے بڑھ کر ہے، چھوٹی ہے بڑی، لیکن دھیان رہے کہ بدعت ضلالہ اگر حد کفر کو پہنچے تو اس کا حامل کافر ہے۔ کفر انکار کا عنوان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میلاد النبی کا جلسہ جلوس نہیں منانا ہے، مت مناؤ۔ انکار کرو گے تو پھر چونکہ یہ شریعت کی چیز ہے اور شریعت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی انکار آپ کو کافر بنا دے گا۔ انکار نہ کرنا، آپ کو نہیں ماننا ہے۔ جیسے دیکھیے کبھی کبھی سلام ہوتا رہتا ہے، آدمی چلا جاتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ اپنا پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، ہم نہیں روکتے۔ لیکن فرض نماز یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس میں روکنے کا حق ہے۔ تو فرائض واجبات یہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم جو مستحب تصور دے رہے ہیں، میلاد النبی ہو، وسیلہ ہو، یہ ساری چیزیں جو اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے عقائد بنیادی چیزیں جو ہے، توحید، رسالت، یہ سب ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو ہم بتائیں، انکار کا عنوان نہیں، مباح کا کانسیپٹ ہی یہی، کرو گے تو نیک نیتی کی بنیاد پر ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن انکار کرو گے تو پھر معذب ہوں گے، عذاب دیا جائے۔ اور یہاں انکار ہی ہے، کہاں ہے؟ ہم نہیں کریں گے کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ انکاری عنوان ہے، اور الحمدللہ ہم انکاری نہیں ہے۔ تو اگر بدعت ضلالہ حد کفر کو پہنچ جائے تو اس کا حامل کافر ہے۔ کفر سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی، ضلال مبین کا جو عنوان ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ضلال مبین کا عنوان حضور کی بعثت سے پہلے سب کو کہا گیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور جب تشریف نہیں لائے تھے، بعثت نہیں ہوئی تھی، تو سب گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، سب سے بڑی گمراہی یعنی کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضور آئے، سبحان اللہ، تو ضلال مبین کا خاتمہ ہو گیا۔ حضور کی میلاد تو ضلال مبین کا خاتمہ کرتی ہے، حضور کی بعثت، حضور کی جشن میلاد تو ضلال مبین کا خاتمہ کرتی۔ اب اس کو بدعت ضلالہ کہہ رہے ہیں، یہ جرأت ہے شریعت پر، اور یہ انکاری عنوان اگر ہے۔ میں عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں، غیر اہل سنت و جماعت کی جو عوام ہیں، افراد ہیں، وہ سمجھیں اس بات کو۔ آپ ابھی انکار نہیں کرتے ہو، آپ جو کہہ دیا گیا ہے، آپ کی جو ایکسپلینر ہیں ان کی باتوں پر ہم نہیں کرتے، بس انکار اگر کر لیں گے تو پھر سمجھ جائیے، اب بڑوں نے تو انکار کر دیا ہے، تو عوام انکار نہ کرنا، اور جب انکار نہیں کرو گے تو اقرار کر کے اہل سنت و جماعت میں آ جاؤ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خیر، ایک اور بات ہے، یہاں پر منطقی جملہ کہوں، ہر کافر گمراہ ہے لیکن ہر گمراہ کافر نہیں ہے۔ گمراہ مومن ہی ہوتا ہے، اس جملے پہ غور کیجیے گا، پروپیگنڈا نہیں کیجیے گا، گمراہ مومن ہی ہوتا ہے، اسٹیٹس اس میں ہے، اور اگر وہ گمراہی اگر کفر کے حد کو پہنچ جائے تو پھر وہ مومن کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ سورہ توبہ کے آیت نمبر 66 میں دیکھیں گے، کلمہ گو جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علم غیب کا اعتراض مذاق کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرما دیا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد کافر ہو چکے، ایمان کے بعد کافر ہو چکے، ایزی لے لیا، مذاق کر دیا شریعت علم غیب مصطفیٰ پر۔ تم ایسا نہ سمجھیں کہ گمراہی جو ہے ایمان والوں کی ہے تو وہ اگر انکار کریں گے تب بھی وہ مومن رہیں گے، نہیں، اگر حد کفر کو اور انکار کا عنوان آ گیا تب پھر جو ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، انکار کا عنوان نہیں، مذاق کا عنوان نہیں، استخفاف کا عنوان نہیں۔ میں پوری دنیا کے، خاص طور سے ملک کے، بھارت کے اور بر صغیر کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، حضور کی آمد بہار کے صدقہ طفیل میں آپ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن جو لوگ نگیٹو ہیں ہمارے اعمال و کردار کو دیکھتے ہوئے، وہ ہمیں نہ دیکھیں، حضور کو دیکھیں۔ آپ نے ہمارا کلمہ نہیں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے امام ہیں۔ آپ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا کلمہ نہیں، اس کی امت نہیں، آپ اس کی امت ہے جس کی ساری نبی بھی امت ہے، سبحان اللہ، سارے نبی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سارے انبیاء بلیور ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی ہیں، بہت بڑے، بلکہ سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ایمان کا اسٹرانگنیس لاؤ، لیول لاؤ، انکار نہ کرو۔ آپ کو نہیں منانا ہے جلسہ، مت کیجیے، ہم کہاں کہہ رہے فرض و واجب ہے،
یہ تو محبت کی بات ہے. محبت میں ہم کیوں روکیں آپ کو؟ بہرحال اب ایک اور عنوان کے تحت 2-3 باتیں آپ سے. قرون اولیٰ میں چلتے ہیں، پہلی صدی سنچری میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مستحب کام، ایکسٹرا فرض و واجب، جن کا حکم رسول، حکم خدا، حکم رسول و خدا، خدا و رسول، اللہ رسول کا جس پر حکم فرض کا یا واجب کا نہیں ہے مگر ہے وہ نیک کام، تو کیا ان چیزوں پر پہلی سنچری میں، قرون اولیٰ میں بدعت کا لفظ بولا جاتا تھا؟ یہ ایک عنوان کے تحت کچھ باتیں آئی. قرون اولیٰ میں نیکی اور بھلائی کے امور پر بدعت کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا. ماشاءاللہ. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ملک، اس لیے سب سے زیادہ یہ اس وقت خاص طور سے جب عراق وغیرہ پر جو حملہ کیا صدام کے زمانے میں، سب سے زیادہ ٹیررزم، ٹیررسٹ، یہ سب لفظ استعمال کرتا تھا. جانتے ہیں جو چور ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ بولتے ہیں چور 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 چور. جو چور نہیں ہوتا وہ تو خالی روتے ہیں کہ ہم پر الزام ہے بس. سب سے زیادہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ بدعت کا لفظ بولتے ہی نہیں، کیونکہ اہل بدعت ہے ہی نہیں، اور جو اہل بدعت کے مرتکب ہیں وہ سب سے زیادہ بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے. قرون اولیٰ میں نیکی اور بھلائی کے امور پر بدعت کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی بدعت کے مفہوم اور اس کے دائرے کو متعین فرما کر واضح کر دیا تھا کہ کس سطح کے امور محدثات و بدعات ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں. اگر ہر نئے کام کو اس کی ماہیت، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا لفظ، اس کی ماہیت، حقیقت، افادیت، مقصدیت اور مشروعیت کا انالائز کیے بغیر، تجزیہ کے بغیر بدعت قرار دے کر مذموم تصور کر لیا جائے، غلط ہے تصور کر لیا جائے، تو اہل خلافت راشدہ سے لے کر آج تک لاکھوں شرعی، اجتہادی اور اجتماعی فیصلے، احکام، جائز مذہبی رسوم اور معاملات معاذ اللہ ضلالت و گمراہی قرار پاتے، اور ہمیشہ کے لیے دینی معاملات میں اجتہاد و استحسان اور مصالح اور صلاح یعنی خیر اور اس کے ارتقاء کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا، جس سے لامحالہ بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کا قابل عمل ہونا بھی ناممکن ہو جاتا. اسلام پھر سلوشن کا مذہب نہیں رہتا. فرض کیجئے نا، ابھی دیکھیں آپ، خون کی ضرورت پڑتی، ایک کو دوسرے میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت پڑتی، قرآن حدیث خاموش. نسبندی کا عنوان ہے، قرآن و حدیث خاموش. بلڈ ڈونیشن کا عنوان، نئے نئے مسائل، نئی نئی کمپنیاں، پھر اس میں جاب، اس میں تمام تر چیزیں. انویسٹ کا مسئلہ ہے، LIC پالیسی، یہ سب کا مسئلہ ہے، انویسٹ کرنے کا مسئلہ ہے، بینک کے انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، حربی غیر حربی، یہ ساری چیزوں کا مسئلہ کہاں ہے؟ خاموش. اگر فقہاء اسلام ان سب گتھیوں کو، قرآن و حدیث کو نگاہ میں رکھ کر نہیں سلجھاتے تو پھر تو سب یہ بدعت ضلالہ ہی ہو جاتا. تو پھر اسلام سولوشن کا مذہب نہیں ہوتا، اسلام آسان دین اور مذہب نہیں ہوتا. تمام مذہب کا جو اس کا دعویٰ ہے کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت ہے اس میں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی کی چیز ہو یا تری کی چیز ہو، ہر چیز کا سولوشن اس کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں نہیں رہتی. پرویز بھائی اور دیگر جو لوگ سلام کر رہے ہیں، پہلے توجہ سے سنیں، میں بعد میں سلام کا جواب دے دوں گا. چلو دے دیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی توجہ سے سنیں آپ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اگر ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور ہر بدعت گمراہی مان لیا جائے تو بتائیے ان سب کا سولوشن کیسے نکالیں گے؟ ابھی یہ ووٹنگ کا لسٹ یہ دیکھیے آپ، سب غیر مسلم اکثر لیڈر ہیں، آپ ان کو جو ووٹ دیتے ہیں، کہاں سے آپ اس کا جواز تلاشیں گے؟ گویا کہ سولوشن کا جو مذہب تھا، قرآن جو دعویٰ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے جو رسول ہیں، اس کا گویا لایا ہوا دین بھی سارے جہان کے لیے ایک سولوشن کی شکل میں جو تھا، آفاقیت اسلام کی ختم ہو جاتی. اما بس ایک ہی لفظ پر ہر نئی چیز گمراہی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے قابل عمل ہونا اسلام کا اور آل ان آل سولوشن ہونا ہر پرابلم کا اسلام کے حوالے سے یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب
بدلتے حالات کے اعتبار سے تشریحات اسلام کیے جائیں، اور جو ریلیٹڈ آف اسلام ہو قبول کیے جائیں، اور جو معارض اسلام ہو رد کیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی عمل نہ قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہو اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہو، اور بعد ازاں امت کے صلحاء علماء از خود کسی نئے عمل یعنی بدعت مباحہ کو اپنا لے، لیکن اس کا محرک یعنی سبب رضا الہی کا حصول ہو، تو بتاؤ بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے تحت یہ نئی چیز بھی عند اللہ مقبول اور باعث اجر و ثواب قرار پائے گی۔ اسی کو بدعت حسنہ یا امر مستحسن کہا گیا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے امور کو بدعت اور ضلالت کہنا بذات خود بدعت ضلالت ہے۔ اسی طرح دین کے مستحب امور، نفلی عبادات، خیرات اور نفلی صدقات، یہ سب نہ دین کی ضروریات میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات دین میں اضافہ ہیں، لہٰذا ایسے جملہ امور کو بدعت کہنا فتنہ پروری اور حکمت دین کے خلاف ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے دین میں فتنہ ارتداد، فتنہ انکار زکوٰۃ، فتنہ ادعائے نبوت یعنی مرتد ہونے کا فتنہ، زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ، نبوت کے دعویٰ کرنے کا فتنہ، ان سب کی سطح کے امور اور ان نئے امور کو بدعات کہا ہے جو دین اسلام کے مخالف اور معارض ہے، اور جن کی اصل اور دلیل شرعی موجود نہیں، اور ان کے علاوہ دیگر تمام مستحبات اور مستحسن چیزوں کو بدعت یا ضلالت نہیں فرمایا ہے۔ ہر نئی چیز کو بدعت جان کر گمراہی پر محمول کرنا نہ صرف ایک غلط فہمی اور مغالطہ ہے، بلکہ علمی و فکری اعتبار سے باعث ندامت اور قابل افسوس نقطہ نظر بھی ہے، اور دین میں بیجا مداخلت ہے اور بذات خود بدعت و ضلالت بھی۔ قرون اولیٰ میں اجتہادی اور استحبابی نوعیت کے نئے امور پر بدعت ضلالت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ضرورت و مصلحت دین کے تحت ایسے اجتہادات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے چند مثالیں اور واقعات آپ ملاحظہ کریں۔ 3 مثالیں آج کی اس آخری ایپیسوڈ کا بنیادی عنوان ہے۔ قرآن پاک جمع کرنے کا عنوان ہے، تو جمع و تدوین قرآن کے لیے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ قرآن کو فوری طور پر ایک کتابی صورت میں یکجا کر دیا جائے تاکہ اس کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے، تو پہلے پہل یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اس طرف گیا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ لہذا انہوں نے فرمایا، عربی کا جملہ، کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قولہ لقد جاءکم رسول، حدیث نمبر 4402 4402۔ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت افروز نگاہیں اس حکمت و مصلحت اور بھلائی کا مشاہدہ کر رہی تھی جو جمع قرآن میں مضمر تھی، پوشیدہ تھی، لہٰذا انہوں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، درست ہے کہ یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں نہیں کیا، لیکن سنو، ہو واللہ خیر۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام باب یستحب للکاتب ان یکون امینا عاقلا، حدیث نمبر 6768 6768، یعنی اللہ کی قسم یہ بہت اچھا اور بھلائی پر مبنی کام ہے، لہٰذا ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اس گفتگو کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھل گیا، انشراح صدر ہوا، لہذا انہوں نے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کو یکجا کرنے کا حکم دیا تو شروع میں ان کے ذہن میں بھی وہی سوالات پیدا ہوئے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ابھرے تھے، لہذا کہنے لگے، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال ابو بکر ہو واللہ خیر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4402۔ آپ دونوں وہ کام کس طرح کرتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ بہتر کام ہے، وہی جملہ سیم۔ اب
اب دیکھیے یہ حدیث مبارک میں ہم بات مطلب یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کیا کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی، سیدنا مطلب کیسے آپ دونوں یہ کام کر سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں مجھ کو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، اور نہ ہی اس کام کے نئے ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کیا، بلکہ ان کے سوال کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی الفاظ دہرائے جو انہوں نے کہا تھا، ہو واللہ خیر، یعنی واللہ یہ کام بہتر ہے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ قرون اولیٰ میں، صحابہ کے دور میں، ہر وہ نیا کام جو مبنی بر حکمت و مصلحت اور موافق دین، اپوز دین کے نہیں، ریلیٹڈ آف دین ہوتا، نہ صرف اسے جائز تصور کیا جاتا تھا بلکہ ایسے امور کو بجا لانا سنت صحابہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ الحمدللہ۔ کیا ہو واللہ خیر یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس سوال میں کہ نبی نے نہیں کیا ہے، یہی تو سوال کرتے ہیں نا غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ، اللہ نے کہا کیا، نبی نے کیا کیا؟ جواب دیکھ لیا آپ نے، حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ دھیان دیا دوسری دلیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، یہ بات سن بھی چکے ہیں لیکن دھیان دیں، رمضان المبارک میں 3 راتیں نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ اس کے بعد فرض ہونے کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گھر میں ہی پڑھتے رہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز تراویح پڑھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں بھی صحابہ کا یہی معمول رہا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مختلف شکلوں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو اس خیال سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر مساجد کو آباد کرنے کا ذوق و شوق بھی ختم ہو سکتا ہے، اگر صورتحال یہی رہی تو عین ممکن ہے کسی وقت لوگ نماز تراویح پڑھنا ہی ترک کر دیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری وہ جو ہے سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارادے کو پختہ فرما کر سب کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جو حافظ قرآن تھے نماز تراویح با جماعت پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں جب دوسری رات حضرت عمر کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے جو میں نے کی ہے، ایجاد۔ اس روایت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نعم البدعۃ ھذہ فرما کر واضح کر دیا کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ضلالہ یعنی گمراہی والی بدعت نہیں، بلکہ بے شمار نئے امور خیر بھی ہوتے ہیں، ورنہ آج تک امت مسلمہ کے جو افراد رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں مساجد میں نماز تراویح کی صورت میں اکٹھے ہو کر قرآن سنتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہوتا، مگر ہمیشہ یہ امر مستحسن رہا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ دور صحابہ میں اچھے نئے امور کو استحسان یعنی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ہر نئے عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ تیسری دلیل سنیں، تیسری نظیر سنیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی 256 256 میں جن کا انتقال، نماز جمعہ سے قبل دوسری آذان جو در حقیقت آج اذان اول کہلاتی ہے، جو مائک وغیرہ میں فرسٹ آذان دیتے، اذان وہ صرف وہی ممبر کے سامنے دروازے کے باہر، دوسری آذان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان التأذین الثانی یوم الجمعہ امر به عثمان بن عفان حین کثر اہل المسجد، بخاری کتاب الجمعہ باب الجلوس علی المنبر حدیث 873۔ ترجمہ سنیں، جمعہ کے دن دوسری آذان کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا جب مسجد میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ علامہ ابن رجب حنبلی متوفی 795 ہجری جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ومن ذلك اذان الجمعۃ الاول زادہ عثمان لحاجت الناس الیہ واقرہ علی واستمر عمل المسلمین علیہ، وروی عن ابن عمر انہ قال هو بدعہ ولعلہ اراد ما ارادہ ابوہ فی قیام شہر رمضان، جامع العلوم والحکم جلد 3 صفحہ نمبر 252۔
ترجمہ. اور اسی طرح جمعہ کی پہلی اذان ہے جس کو حضرت عثمان غنی نے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر زیادہ ایڈیٹنگ، اور پھر حضرت علی اس پر قائم رہے اور اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے جمعہ کی اذان اول کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بدعت ہے. شاید ان کی مراد بھی وہی ہے جو ان کے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیام رمضان یعنی تراویح، رمضان کی تراویح باجماعت کے بارے میں تھی، یعنی نعم البدعۃ ھذہ. ان تمام جو 3 نظائر آپ کے سامنے پیش کیے گئے اگرچہ حیات نبوی میں موجود صورتحال میں رواج پذیر نہیں تھی، لیکن چونکہ مبنی بر خیر و حکمت تھے، جیسا کہ واللہ خیر ہوا خیر، لہذا صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک افراد امت ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان امور حسنہ پر کسی نے بھی کبھی بدعت ضلالہ کا اطلاق نہیں کیا. اب یہ پوری شرعی عدالت میں بیٹھ کر آپ ہم سب اس نتیجے پر تو آج کے ایپیسوڈ میں خصوصاً پہنچ چکے کہ شرعی عدالت میں بدعتی اور گمراہ کون ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا جو معیار ہے وہی ہے جو قرآن نے دیا، وہی ہے جو حدیث نے دیا، کہ جس سے قرآن و حدیث خاموش ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے. بے شک میلاد النبی کے جلسے جلوس، بے شک نظر و نیاز جو مروجہ اعتبار سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شکل میں نہیں ہے، لیکن ہو واللہ خیر، کیونکہ اس کی انالائز کیجیے آپ، اس کی ہر چیز میں خیر نظر ہے. قرآن کی تلاوت ہے، حلال رزق ہے. تو ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم ان افراد غیر اہل سنت و جماعت سے گزارش کرتے ہیں کہ بس صرف آپ مس لیڈ ہو چکے ہیں، مس گائیڈ ہو چکے ہیں. خدا را شریعت کی ریئلٹی کو سمجھیے، توحید و سنت کی ریئلٹی کو سمجھیے، اور توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں آ جائیے. ہم اہل سنت و جماعت، ہم سنی ہیں. معیار اہل سنت و جماعت صحابہ و تابعین ہیں، قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہم غلط کر سکتے ہیں، لیکن ہماری غلطی کی وجہ سے پوری اہل سنت و جماعت کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. کوئی اگر جلوس میں عرش لگاتا ہے، ڈی جے لگاتا ہے، تو میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ جلسے کو رقص و سرور کی نعت خوانیوں سے دور رکھا جائے. یہ ہے اہل سنت و جماعت. اب جو کر رہے ہیں وہ بنام سنیت ہے، سنیت نہیں. سنیت نبی کی جب تعریف ہو، نگاہ نیچی ہو، تصور مدینہ ہو، خیال مصطفیٰ ہو، آنکھیں اشکبار ہو. یہ ہے ریئلٹی سنیوں کی. اس لیے جو لوگ مس لیڈ ہو چکے ہیں، چاہے وہ سعودیت سے متاثر ہو کر یا بھارت کے ان امیروں سے متاثر ہو کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور اگر سن رہے ہیں تو وہ رجوع کر لیں، یو ٹرن کر لیں، توبہ کریں. اللہ پاک کا جو دین ہے، اللہ پاک کی جو شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ صبح قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کسی بھی شریعت کے حاملین یا ذمہ داران یا پچھلے تمام دین کے جو بھی یا انبیاء کرام، یہ سب کے لیے یہ شرف حاصل نہیں. ان جو غلطی کرتے سزا مل جاتی. آپ غلطی کی ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. اہل سنت و جماعت کے تمام افراد کو استقامت نصیب فرمائے. غیر اہل سنت و جماعت کو ہدایت ایمان نصیب فرمائے. یا اللہ، جن کی گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے، مولا انہیں ہدایت نصیب فرما. جن کی گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی ہے، مولا انہیں سمجھ دے تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور تائب ہو جائیں. پروردگار آج کی اس خصوصی گفتگو کو قبول فرما، اور جتنی بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پیغمبر امن و سلامتی کی آمد بہار کے صدقۃ الفعل میں مولا ہم سب کی زندگی میں بہار نصیب فرما. یا اللہ، سب سے بڑی چیز مانگتا ہوں مولا، ہم سب کو اہل سنت و جماعت سے محبت اور اہل سنت و جماعت کی اصلیت اور اس کی ریئلٹی پر قائم رکھ مولا. صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما. حسنین کریمین کہ نانا کی آمد بہار کے صدقۃ الفعل میں، حضور رحمت للعالمین کے صدقۃ الفعل میں ہم سب کو بھی رحمت نصیب فرما.
گمراہیت سے بچا مولا، رشتے کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھر بار میں اہل اولاد میں برکت عطا فرما، سب کے گھر بار میں اہل اولاد میں برکت عطا فرما، سب کو اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، سب کو جب تک زندہ رکھ، اچھا رکھ مولا، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، قبر میں آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں نورانیت عطا فرمانا، برزخی دنیا کو آباد کرنا، حشر کی ہولناکی سے بچانا، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر 8واں پارٹ لے کر حاضر خدمت ہوں گا 24 ستمبر کو۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔